توجہ رکھیے، توجہ رکھیے، میری شخصیت، میں کون ہوں؟ 1,23,999 نبیوں کا سردار ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں میں حسین سے ہوں، تو پھر آدم کو بھی حق حاصل ہے وہ کہے میں حسین سے ہوں۔ جب سردار کہہ رہا ہے کہ میں حسین سے ہوں، تو پھر آدم بھی کہے میں حسین سے ہوں، نوح بھی کہے میں حسین سے ہوں، نوح کہے نہ کہے، اس حدیث کا مطلب یہی ہے، اس حدیث کا مطلب ہی ہے کہ رسالت میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ عزیزو یہ تو ہوا بہتے دا، کیا کہ یہ تو ہوا بہتے دا، بھئی اتنا تو حق ہے نا کہ جو خدا بچا دے، جو عہدہ بچائے، پھر عہدے دار اتنا تو حق ہے نا کہے کہ میں اس سے ہوں، میں رسول حسین سے ہوں عہدے دار، لیکن میرا عہدہ بچانے والا بھی حسین ہے۔ عزیزو اب ذرا سا بات تھوڑی سی سخت ہوگی لیکن آپ انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اس طرح کی بات کرنا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اگر یہ کائنات کا نبی نہ کرتا تو پھر اس بات پر بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ کسی کو کہنا کہ بھئی میرا وجود تمہاری وجہ سے ہے، توحید کے خلاف ہے۔ واہ واہ، نہیں سمجھ آئے گا، کیا بات، یہ بات تو توحید کے خلاف ہے۔ بھئی یہ بات تو جو عدل و عدالت ہے وہ یہ ہے کہ جو بات آپ دوسرے کے لیے کریں وہ اپنے لیے بھی کریں۔ اگر آپ کسی غاصب کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غاصب سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا، تو پھر اس کا نفرت کا اظہار یہ صرف یہ نہیں ہے زبان سے بولنا غاصب پہ لعنت، بلکہ اس کا طریقہ یہ کہ خود کچھ غصب نہ کریں۔ صحیح بات ہے، توجہ کیجئے، انسان خود کچھ غصب نہ کرے۔ اب یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، یہ میری تمام تر جو میرے عہدے ہیں اس کا شکن جو ہے سارا کا سارا حسین پر جاتا، اور آسانی سے ترجمہ کیجئے میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ایک شخص نے ایک جملہ کہا لولا علی، کہا سب نے سنا ہوگا، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، تو علماء نے کیا استدلال کیا؟ دیکھیے عدالت سے بات سنیے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، تو کیا اللہ پہ ایمان نہیں تھا؟ کیا بات ہے، سوال یہ محمد یا توحید کہا گئی، اللہ نہیں بچاتا ہے، اللہ نہیں بچاتا کیا؟ کیا بات، تو جب یہ بات ادھر ہے، کیا باریکی ہے جناب، واہ، جب یہ بات ادھر ہے کہ لولا علی کہنے والا صحیح نہیں ہے اللہ پر، کیا ایمان نہیں؟ یہی بات ہے۔ اب رسالت باب کی جملے بھی دیکھیے، سنیے کیسے، حدیث کو آسان نہیں ہے سمجھنا، صحیح بات، حدیث لی اور بولا حدیث کا معنی کریں۔ رسالت باب فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یعنی تو اس کا مطلب یہ کہ ترجمے کو بڑا سمجھ کے کرنا پڑے۔ میں حسین سے ہوں کیا مطلب؟ یہ مطلب جی میری بقا حسین سے ہے، کیوں اللہ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ان جملوں کو رسالت مآب نے اس طرح سے ادا کیا ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی میری
बका का सबब हुसैन मेरी बका का सबब हुसैन है। तो जुमला बिल्कुल सेट है। अजीजों हदीस पढ़ते हैं, कोई हदीस लिख अरे मौलाना ये हदीस जो है वो ये माना दे रही है, एक हदीस से माना लिया जाता। किसने बताया आप लोग को एक हदीस जो है माना देती है? अगर एक हदीस सब कुछ बता रही है तो फिर तो आप खुद ब खुद समझदार है, सारी बातें आपको खुद समझ आ रही, फिर इल्म की कौन सी अहमियत है? फिर कौन सा इल्म, कौन सा इज्तिहाद, कौन से मर्जे, जब आपको खुद बात समझ आ रही। तो इस तरह मुसलमानों को फिरके बैठे। बाज ने कहा हमें कुरान समझ आता है। भाई आपको किस लिए समझ आता है? आपकी जबान अरबी है, इसलिए आपको कुरान समझ में आ रहा है। वो जो लफ्जी तर्जुमे हैं। बाज ने कहा हमें हदीस समझ में आती है। तो मुसलमानों का एक ग्रुप बन गया अहले हदीस का, कहने लगे हम हदीस समझते। कैसे समझते हैं? हदीस जो है वो सामने आती है, तर्जुमा उसका समझ लेते। तो अगर एक हदीस से कोई बात भी समझना होती तो कभी भी हमारे आइमा उसूल न बताते जाते हैं। समझ रखिए, अगर आइमा उसूल न बताते तो फिर इज्तिहाद का रास्ता न खुलता। क्या बात है जनाब, क्या कहने हैं। इमाम ने कुछ उसूल बताए। उसूल बताने का मतलब यह है कि ये हदीस जो तुम पढ़ रहे हो, ये हदीस तो तुमने पढ़ ली, अब आगे जाओगे दूसरी हदीस है, उसमें थोड़ा सा मानने में इख्तिलाफ आ रहा है, फिर क्या करोगे? तीसरी हदीस आ रही, उसमें जरा अक्ल नहीं मान रही, फिर क्या करोगे? क्या कहने हैं जनाब। चौथी जगह जाओगे तो इजमा नहीं मान रहा, फिर इस हदीस को क्या करोगे? एक हदीस से फैसले करोगे? नहीं। ये हदीस, एक हदीस कई मराहिल तय करके आती है, दोबारा इस हदीस पे आया जाता है। ये हदीस ऐसी हदीस हो कि इसकी कोई हदीस दूसरी मुखालफत न करे, आयत कोई इसकी मुखालफत न कर रही है। यही बात। फिर जाके जो उसूल दिए हैं, कभी अकली पैराहे से, कभी शरई पैराहे से वो रास्ते निकलते जाते हैं, फिर जाके आलिम एक फतवा देता है कि ये मसला इस तरह का। हमारा समझते हैं एक हदीस से मसला हल हो, ऐसा नहीं है कि एक हदीस बयान हुई और उससे मसला हल हो। अच्छा, अब मसले कैसे हल होंगे? मसले कैसे हल होंगे? हदीस में इख्तिलाफ आ गया, मसले कैसे हल होंगे? मसले ऐसे हल हो सकते हैं कि तमाम के तमाम उलमाए कराम, हमारे भी बैठे, उनके भी बैठे, और जो हदीस 100% पैगंबर की जबान से निकली है उनकी फहरिस्त बना ली जाए, उन पर अमल शुरू किया जाए, तो फिर कोई इख्तिलाफ नहीं, सब राहें बंद हो जाए। हदीसों के पैगंबर गिरामी जो कह रहे हैं मैं हुसैन से हूं, क्या मतलब है इसका कि मैं हुसैन से हूं? और ये जुमला कहने की क्या जरूरत पड़ी कि मैं हुसैन से? देखिए, रसूल जानते थे कि मैं खातमुल अंबिया हूं। रसूल जानते थे कि मैं खातमुल अंबिया हूं। अजीजों, खातम का क्या माना? खातम का माना नबुवत मुझ पर खत्म, नबुवत मुझ पर खत्म। मैंने एक किताब लिखनी शुरू की, मुझे डॉक्टरों ने बताया कि किबला बस दिन थोड़े ही, तैयारी कर लीजिए। अब मैं क्या कहता हूं
اپنے بچے کو عالم دین بنانا شروع کرتا ہوں اور بیٹے کو اپنے نصیحت کرتا ہوں، بیٹا یہ کتاب تم نے پوری کرنی ہے، توجہ کیجیے۔ تو بتائیے اب میری جو آدھی باتیں ہیں اگر وہ بچہ پوری کر دے تو پھر کتاب کامل کس نے کی؟ بچہ شروع میں نے کی، بات میری ہوگی، نام میرا ہے لیکن قابل احترام تو یہ ہو گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، تین رسول لے کر آیا، اور تین لا رہے اور دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، آدم کے کام کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، نوح کے کام کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، دین پہنچ رہا، لیکن رسول کو ایک چیز کیا بات روکے دے رہی ہے کہ میری تو نبوت ختم، کیا بات ہے، یہ جو اللہ نے اسلام دیا ہے یہ تو مجھے پورا کرنا، لیکن دوسری طرف ختم نبوت بھی ہے۔ عزیزو نہ سمجھے انسان تو کچھ بھی نہیں سمجھے۔ آپ یقین کریں، دیکھیں جب ٹینشن میں جا رہا ہوتا ہے، بینک سے پیسے نکالنے 2 لاکھ روپے اور آخری 5-10 منٹ بچے، اتنا تیزی سے جا رہا ہوتا ہے کہ اگر سامنے سے بھائی آ جائے تو اس کو نظر نہیں آتا، بھائی کا میدان تم نے دیکھا ہی نہیں، بولا بس میری توجہ نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہا۔ انسان اتنی جلدی میں ہے، اتنی جلدی میں ہے کہ جو دیکھنے والی چیزیں وہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان بعض دفعہ اتنی جلدی میں ہوتا ہے، پیسے لینا جا رہا ہے بینک اور بینک کے پاس سے گزر گیا، آگے نکل جاتا ہے، بعد میں لوگ بتاتے ہیں بھائی پیچھے جاؤ، جو تمہارا مقصد تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو انسان اتنی مجرد میں ہے کہ علماء کرام آ کر منبر سے بار بار بتا رہے ہیں تم آگے نکل گئے